کافی عرصہ کہہ چکا ہوں کہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی پوری ذخیرہ احادیث میں. قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. رسول اللہ نے کب فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور صحابہ؟ ایک روایت مجھے بتا دے مولوی صاحب, یقین کریں میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا. جھٹلا دے مجھے کہ میں آپ نے یہ نام نہاد مفتی فضل ہمدرد کی ویڈیو ملاحظہ کی جس میں یہ چیلنج کر رہا ہے کہ مولوی صاحب کوئی ایک ایسی روایت بتاؤ کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بطور آئیڈیل بطور نمونہ لوگوں میں چھوڑا ہو اور کہیں پہ یہ کہا ہو کہ میں صحابہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ان کی پیروی کرنا. تو میں اگر کوئی روایت بتاؤں گا تو یہ ضعیف موضوع اور ان چکروں میں پڑ جائے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو کوئی ایک موقع بھی اتنا چھوٹا سا بھی موقع دوں کہ جس پر یہ آئیں بائیں شائیں کرے. میں کوئی روایت نہیں پڑھوں گا, میں قرآن کریم سے بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, جو اسلام لانے والے ہیں ان کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے. اب پہلی آیت میں پیش کرتا ہوں. میں کوئی قرآن کریم کے بہت آگے نہیں جانے والا. میں نے پہلا صفحہ کھولا الف لام میم اور اس کے ساتھ ہی میں نے اگلا صفحہ کھولا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے 12 نمبر آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, کہہ دیجئے ان سے, آمنو, ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائے. یہ جن لوگوں کے ایمان کی بات میرا رب کر رہا ہے اور جن لوگوں کے ایمان کو آئیڈیلائز میرا رب کر رہا ہے, یہ لوگ کون ہے؟ مفتی فضل ہمدرد, ویڈیو بنانا نہ چھوڑ, ویڈیو بنا, کیونکہ یہ تیرے پیٹ پوجا کا ذریعہ ہے. اور تو پیٹ پوجا کیسے کرے گا؟ پیٹ پالتا رہے, لوگوں کو ٹرخاتا رہے, لیکن کم از کم اتنا کر کہ حق کو پہچان اور حق راستے پہ آ. میں تجھے صرف اور صرف حق کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. تجھے ویڈیو چھوڑنے کا مطالبہ ابھی بھی نہیں کر رہا. میں روایت نہیں, میں قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں. تیرے پاس اب کیا حجت باقی رہ چکی ہے؟ آمنو کما آمن الناس, ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. اب یہاں تو اہل بیت نہیں کہے گا نا, کیونکہ حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کی گود میں ہی مشرف با اسلام ہوئی, حضرت علی وہیں پہ مشرف با اسلام ہوئے. یہ صحابہ تھے جو حضور کے دعوت کے بعد اسلام لائے. تو ان کے ایمان کو, صحابہ اکرام کے ایمان کو آئیڈیلائز رب العالمین کر کے فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو بھی ایمان لانا چاہیں گے, وہ یہودی ہوں, نصرانی ہو, عیسائی ہوں, مجوسی ہوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, شیعہ رافضی ہوں, جو بھی اسلام لانا چاہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس, اس طرح سے ایمان لانا پڑے گا جس طرح میرے صحابہ ایمان لائے. اب بتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے خود لوگوں کے درمیان صحابہ اکرام کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ایمان وہی قابل قبول ہوگا جیسے صحابہ اکرام کا تھا, اس طرح ایمان لانا پڑے گا. اب بتا, روایت نہیں یہ آیت ہے, جھٹلا کے بتا, آئیں بائیں شائیں کر کے بتا. میں تجھے ویڈیو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا. ویڈیو بنا, پیٹ پال, پیسہ جمع کر, بچوں کو کھلا, لیکن حلال کر کے کھلا, حق بات کر کے کھلا. قرآن و سنت کی روشنی میں بات سمجھ, دیکھ, پڑھ اور پھر پھیلا, اور پھر اس سے پیسہ آئے تو وہ کما اور کھا, تاکہ وہ حلال ہو اور آئندہ آنے والی تیری نسلیں وہ حلال راستے پہ چلے. تو یہ پہلی آیت ہے آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن الصفا. پھر ان لوگوں نے یہ کہا, تیرے جیسے مشرکین نے, تیرے جیسے رافضیوں نے, تیرے جیسے یہودیوں اور تمہارے جو آباء و اجداد یہودی تھے, انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح سے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ تو میرے رب کو غصہ آ گیا. میرے رب نے کہا ان کو بے وقوف بھی نہیں کہنا, الا خبردار. آج تو کہتا ہے نا کہ یاسین قادری نے اگر کہہ دیا کہ وہ نعوذ باللہ دوبر موڑ کے بھاگ گئے تھے تو اس میں کون سی بات ہے؟ قرآن نے کہا. لیکن میرے رب نے اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کی, فرمایا الا خبردار انہم ہم الصفا, یہ بے وقوف نہیں ہیں, تم بے وقوف ہو. اور قیامت تک کے لیے مور لگا دی کہ بے وقوف وہ ہیں جو صحابہ اکرام کے خلاف بولتے ہیں, جو صحابہ اکرام کے ایمان پہ بات کرتے ہیں, جو صحابہ اکرام کے ایمان کی وجہ سے ان کو بے وقوف کہتے ہیں, یا حضور کا ساتھ دینے کی وجہ سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحابیت کی وجہ سے ان پر زبان تان دراز کرتے ہیں. اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو بے وقوف بھی اور جاہل بھی قرار دیا. پہلی آیت اور اس سے استدلال اور وہ جواب اور آیت کا واضح حکم میں نے تجھے بتایا. ترجمہ پڑھ, تیری عقل شاید کھل جائے اور تجھے پتہ چلے کہ اللہ نے خود صحابہ اکرام کو پوری انسانیت کے درمیان چھوڑا ہے کہ ان جیسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہوگا. معیار ایمان قرار دیا صحابہ اکرام کو. اگلی آیت سن, یہی پہلا پارہ. ابھی میں دوسرے پارے پہ نہیں جاؤں گا, پہلے تو اس کا جواب دے گا پھر میں آگے جاؤں گا. لیکن تو قرآن کی آیت کا کیا جواب دے گا؟ پہلا ہی پارہ ہے, اس کا آخری صفحہ ہے, پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے. اس پہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان لاؤ اس طرح سے جیسے صحابہ لائے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا, اگر تم ایمان لاؤ گے تو کیسا ایمان ہوگا؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا, تو فَقَدِ اهْتَدَوْا, تب ہدایت پہ ہوگے. اب بتا, ہدایت
صحابہ اکرام کے ایمان میں چھپی ہوئی ہے. صحابہ جیسے ایمان میں ہدایت ہے, اگر صحابہ اکرام جیسا ایمان نہیں ہوگا تو ہدایت ہی نہیں ہوگی, گمراہی ہوگی. تو پھر مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ نے صحابہ اکرام کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا لیا اور ان کے ایمان کو ہدایت کا معیار بنا دیا کہ ان جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت پاؤ گے. اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو چھوڑ دو گے تو ہدایت کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ گمراہی. تو گمراہی میں چلے جاؤ گے, گمراہی میں جاؤ گے تو جہنم ٹھکانہ ہوگا. اب بتا کہ قرآن نبی علیہ السلام کے یاروں کو, نبی علیہ السلام کے تربیت یافتاؤں کو, نبی علیہ السلام کے مریدوں کو, نبی علیہ السلام کے شاگردوں کو امت کے لیے آئیڈیلائز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اب بتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو امت کے لیے چھوڑا جا رہا ہے یا نہیں چھوڑا جا رہا؟ ان کے ایمان و اعمال کو امت کے لیے نمونہ بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا؟ تو نے روایتوں کی بات کی, میں نے تجھے 2 آیتیں پڑھ کے بتائی. اب اگر تیرے اندر ذرا سی غیرت بھی ہے, ویڈیو بنانا نہ چھوڑ, لیکن اتنا کر کہ سیدھے راستے پہ آ جا اور صحابہ اکرام کی پیروی اتباع کو اپنے لیے لازم سمجھ لے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.